السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان 10 احکامات کو دیکھ رہے تھے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں، اور جو فضائل رضائل میں آتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا ایک مسلمان سے مطالبہ کیا گیا، ایک مومن سے مطالبہ کیا گیا۔ اس کی پوری ہم نے وہ پڑھی تھی، آیات بھی، اور پھر اس میں شرک سے سٹارٹ ہوئی تھی بات اور شرک پہ ہی اینڈ ہوئی تھی۔ اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا پچھلے سیشن میں۔ اور اللہ کی عبادت کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا۔ یہ پہلا حکم ہے، پہلی چیز جو بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے۔ اور عبادت کی حقیقت کیا ہے وہ بھی کل والے سیشن میں تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے انسان کے باطن میں، انسان کا دل سب سے پہلے جھکنا چاہیے خدا کی عظمت کے احساس سے، اور پھر اس کا جو جسمانی لحاظ سے پھر جو مظاہر ہوتے ہیں وہ رکوع سجود اور اس میں ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم لوگ بس حکم ہے اور سر نیچے زمین پہ رکھنا ہے اور رکوع کرنا ہے، اور بس باطن میں جو ہمارے دل کے اندر خیالات اور احساسات ہیں وہ جس طرح سے چل رہے ہیں بس وہ نارمل اس طرح سے ہیں، جبکہ جو بتائی گئی ہے عبادت کی حقیقت میں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہے۔ اس میں انسان کا دل بھی اور انسان کا جو عملی جو وجود ہے یا جو جسم بھی، وہ مظاہر جو پیش کرتا ہے وہ تسبیح کے ہیں، تمہید کے ہیں، دعا کے ہیں، مناجات کے ہیں، پھر رکوع سجود بھی ہوتی ہے، پھر نظر نیاز بھی ہوتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، اور اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو عبادات کے زمرے میں آتی ہیں، یہ جو نظر نیاز، رکوع سجود، قربانی، اعتکاف، تسبیح، تمہید، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے سوا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کی تسبیح تمہید کرتا ہے یا کسی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا و مناجات کرتا ہے، یا اس کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے، یا کسی اور کے لیے اس کے حضور میں نظر نیاز یا قربانی پیش کرتا ہے، یا کسی اور کے لیے اعتکاف کرتا ہے، تو بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہے کہ پھر وہ جو خدا کے اختیارات ہیں یا وہ چیز وہ اس شخص یا اس چیز کی اطاعت میں یا اس چیز کے لیے مان کے کر رہا ہے، اور پھر ایک طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اس کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک کے مخاطبین جو ہیں ان میں سے جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہو رہے تھے کہ وہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، اور یہ جو ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز کسی اور کے لیے کر رہے تھے۔ مطلب آج مسلمانوں کے معاشرے میں بھی دیکھیں تو نظر نیاز کن کن لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا اور لوگ اس میں کس طرح سے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو پھر اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر صراحت کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ جس طرح سورہ حامیم سجدہ والی جو ہے اس میں ایک آیت ہے کہ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ بزرگوں سے مناجات، دعا و مناجات کرنے والوں کو سمجھایا ہے، یہ سورہ نحل میں ہے کہ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح سے مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، یہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خدائی اختیارات مان کر ان سے اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو کس طرح سے توجہ دلائی ہے، یہ بھی سورۃ توبہ میں ہے۔ اور اس کی آیت میں کس طرح سے بتایا کہ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے۔
نہیں اس حد تک ان کے ساتھ وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ رب کے طور پہ منہ سے تو شاید نہ کہیں، لیکن ان کی حرکتیں، ان کے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ان راہبوں کو، ان فقیہوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درا حال ہے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں کو انہی ہستیوں کے حضور میں نظر اور قربانی کے لیے خاص کرنے والوں کو متنبع کیا ہے کہ اب وہ قربانی ان لوگوں کے نام پہ جا کے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح سے ایک عام طریقے سے ہم دیکھ لیں تو کسی مقبرے پر یا کسی اس جگہ پر جا کر وہاں پہ قربانی کر دی جائے تو اس کا مطلب ہم دیکھ چکے، میں پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے اب آپ ایک طرح سے شریک کر رہے ہو کہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کہ صرف یہ اقدام کہ یہ اس جگہ پر جا کر ذبح کیا جائے گا، بے شک اس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اس جگہ پر لے کے جا کے کیا جا رہا ہے تو اس کو خاص طور پر متنبع کیا۔ اور یہ پل چیز الانعام میں، سورہ الانعام میں ہے، اور یہ والی چیزیں پھر بتائی بھی جا رہی ہیں کیا ہے۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے بزم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر مزید اس طرح کی چیزیں تھیں کہ قرآن نے جن کو باطل قرار دیا، وہ اس ٹائم عرب کے پس منظر میں تاریخ میں دیکھیں تو کچھ جانوروں کے نام تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، کہ یہ ممنوعات تھیں جو اہل عرب نے قائم کر رکھی تھیں، اور ان کے بارے میں پھر صاف بتا دیا گیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے 5 بچے پیدا ہو چکے ہوتے تھے اور اس کا آخری نر ہوتا تھا، تو اس اونٹنی کے کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صاحبہ اس طرح سے تھے، اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہو جانے کے بعد آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ، بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ بکری اگر نر جنے گی تو اسے بتوں کے حضور پیش کریں گے، اور اگر مادہ جنے گی تو اپنے پاس رکھیں گے، اور پھر اگر وہ نر و مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو اس کو وسیلہ کہتے، اور ایسے نر کو بتوں کی نظر نہیں کرتے تھے۔ حام اس سانڈ کو کہتے تھے کہ جس کی سلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوتی تھی، اسے بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ان سب کے بارے میں یہ سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ کی عبادت کے بارے میں پھر اللہ تعبدوا الا ایاہ کا یہی حکم ہے جس کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا، اور فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اور یہ وہ نصیحت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے سے پہلے ان کی آخری نصیحت تھی۔ اب اس سے بندہ اندازہ ہی لگا سکتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ یہاں تک یہ ایک مختصر طور پہ سب سے پہلا حکم تھا جو کہ اللہ کی عبادت کا تھا، اور اس میں ہم نے چیزیں دیکھ لیں ساری کہ کون کون سی چیزیں بنتی ہیں جس کو اللہ کی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں انتہائی دھیان رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز کسی اور کے نام پہ ہم نہ کریں۔ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، تسبیح ہے، تحمید بھی ہے، نظر نیاز بھی ہے، قربانی بھی ہے، رکوع و سجود بھی ہیں، اعتکاف بھی ہے، یہ سب چیزیں عبادات کی نوعیت کی ہیں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں گی۔
اور اب دوسرا شروع ہوتا ہے پارٹ، اور دوسرا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور یہ دوسرا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی جو تعلیم تھی تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس کے علاوہ بھی سورہ عنکبوت کی آیت ہے، سورہ لقمان ہے ان کی آیات ہے، سورہ احقاف ہے اس کی آیات ہے، اور اس میں یہی تلقین کیا ہے۔ اور اس میں شبہ بھی نہیں کہ انسانوں میں خدا کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سورہ لقمان اور سورہ احقاف میں یہ حکم جس طرح سے بیان ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی، والدین میں بھی اگر ہم دیکھیں تو والدین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ سورہ لقمان کی آیت، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا، اور پیدائش کے بعد کہیں 2 سال میں جا کر اس کا دودھ چھڑانا ہوا۔ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرے شکر گزار رہو، سب سے پہلے پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنے والدین کے، اور یاد رکھو کہ بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بچے کی جو پرورش کے معاملے میں مطلب باپ کی شفقت بھی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن جو ماں جس طرح سے ایک پریگننسی کے، ولادت کے جو برتھ ہوتی ہے اور پھر اس کے رضاعت کے مختلف مراحل میں جس طرح کی مشقت ماں کو اٹھانا پڑتی ہے، اس میں یقیناً مطلب اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنا پر ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ قرار دیا، 3 درجے۔ تاہم اس فرق سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی نصیحت ان دونوں ہی کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو سب سے بڑھ کر انسانوں میں انہی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ شکر محض زبان سے ادا نہیں ہوتا، پھر یہ صرف محض منہ سے کچھ کلمات کہنے سے ادا نہیں ہوتا، اس کے پھر چند لازمی تقاضے ہیں، اور وہ قرآن پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دی ہیں۔ اور پہلی بات کیا بیان کی ہے کہ والدین کے ساتھ آدمی کو اس طرح پیش آنا چاہیے کہ وہ ظاہر و باطن میں ان کی عزت کرے، ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے، ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی سے، محبت سے، شرافت سے اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے، ان کی بات مانے، اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کی دلداری اور تسلی کرتا رہے۔ اور بڑھاپے کا جو خاص طور پر حوالہ دیا گیا ہے، اس کی وضاحت امام امین حسن اصلاحی نے اس طرح سے کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں، جو ان قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہوتا تھا نا، اس کی صورت میں اس کو اس کے والدین میں ڈالا گیا تھا، والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا، اسی طرح اب میرے والدین کو ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل وہی چیز کہ بچپن میں بچے کو جس طرح سے ڈالا جاتا ہے گود میں والدین کی، بڑھاپے میں وہ والدین اسی بچے کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں اور ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں حوالے کیے کر جاتے ہیں۔ اور پھر انسان کا فرض کیا بنتا ہے
پھر فرض یہ ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ پھر احسان کی صورت میں ہی ہونا چاہیے، لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا، اور یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی تھی کہ والدین کے سامنے اطاعت تو فرما برداری کے بازو ہر حال میں جھکے رہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری تمام ایک طرح سے مہر و محبت اور رحمت و شفقت کے جذبے سے بھی ہونی چاہیے، کہ یہ تنگ آ کر یہ بالکل ایک بوجھ سمجھ کر ایک اس طرح والی رویے میں بھی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ایک پیار، محبت، رحمت و شفقت کے جذبے سے ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے ہی وجہ عربی کے الفاظ میں یہ تعبیر اختیار کی گئی تھی، اور اس سے مطلب مراد کس طرح سے ہے کہ مثال کہ جس طرح والدین بچوں کو پرندوں کی طرح اپنے بازوؤں میں چھپا کر رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں اسی طرح ان کو اپنی محبت اور اطاعت کے بازوؤں میں چھپا کے رکھیں، یعنی محبت اور اطاعت کے بازوؤں میں۔ والدین تو لٹرلی ان کو گودوں میں اس طرح سے پکڑ کے رکھتے ہیں چھپا کے، تو بڑھاپے میں اولاد کو محبت و اطاعت کے بازوؤں میں، محبت بھی اور اطاعت بھی، اس لیے کہ والدین کی شفقت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو اسی جذبے سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر پھر یہ حق ادا کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات کیا فرمائی ہے؟ تیسری چیز یہ کہ ان کے لیے پھر برابر دعا کی جائے پروردگار سے، اور کیا دعا ہے کہ ہم مطلب پڑھنی بھی چاہیے، عربی میں بھی اس کے الفاظ ہیں، اور نماز میں بھی جب ہم پڑھے ہوتے ہیں اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو یہ والی دعا بے شک اردو میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ اے پروردگار، جس طرح انہوں نے شفقت و محبت کے ساتھ بچپن میں ہمیں پالا ہے، اسی طرح اب بڑھاپے میں آپ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو نمازوں میں حصہ ہونی چاہیے، جس میں ہم والدین کے لیے دعا مانگیں، اور یہ طریقہ ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے۔ یہ دعا والدین کا حق ہے، یہ چیز ان کا حق ہے، اور اس حق کی یاد دہانی بھی جو والدین سے متعلق اولاد پر عائد ہوتی ہے، اور یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جس کا مطالبہ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا۔ سورہ لقمان میں تو اس کے علاوہ بھی مطلب حسن سلوک کے حدود بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح سے حسن سلوک ان کا ہونا چاہیے، وہ ہم پھر قرآن پاک میں بھی سورہ لقمان جب آئے گی تو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن شریعت میں جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان میں یہ تینوں چیزیں پس منظر میں ہونی چاہیے ہمارے، کہ تینوں چیزیں جو ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے کہ ان کے لیے برابر دعا کی جائے، یہ ان کا حق ہے، یہ اور اطاعت اور محبت کے ساتھ ان کے لیے جب کوئی شفقت کا حق ہو سکتا ہے، ادا ہو سکتا ہے، تو اس جذبے سے کیا جائے، اور بڑھاپے میں اسپیشلی ان کے ساتھ پھر اس طرح سے پیش آنا چاہیے کہ ان کو جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا تو یہ والی چیز ہو، اور ادب کے ساتھ ظاہر اور باطن میں، دل میں بھی اور باہر بھی، حرکتوں میں بھی، اور کوئی بیزاری نہ ہو، اور کوئی فضول قسم کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا سلوک۔ تو یہ وہ چیزیں تینوں جو حق میں آتی ہیں، جو ان کا حق ہمارے پر قائم ہو گیا، جس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے۔ یہ وہ نہیں کہ میں جا کے ان کے ساتھ ایک احسان کا رویہ کر رہا ہوں کہ میرے پہ بنتا تو نہیں تھا لیکن چلے میں کر رہا ہوں، یہ ان کا حق ہمارے پہ قائم ہوتا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس معاملے میں وہ کون کون سے ہیں؟ ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔
بالकुल वही तरतीब आप देखें कि कुरान पाक में है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत और दूसरे नंबर पे क्या है, वालदैन। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायात बयान हुई हैं उसमें भी यही वाली चीज़, पहले नमाज पढ़ना यानी अल्लाह की इबादत, और दूसरा वालदैन के साथ अच्छा बर्ताव। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए जिल्लत है, उस शख्स के लिए जिल्लत है, उस शख्स के लिए जिल्लत है। 3 दफा, 3 दफा बयान करने का मकसद यही इस तरह से समझ आती है कि इस चीज को जोर दे के बार बार जहन नशीन कराने के लिए लोगों को बताया जाए। 3 दफा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कहा। लोगों ने पूछा किसके लिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिनके माँ बाप या उन में से कोई एक उसके पास बुढ़ापे को पहुंचा और वो उसके बावजूद जन्नत में ना दाखिल हो सका। दुनिया में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के लिए जिल्लत कह रहे हैं, तो अब आखिरत में उसका अंदाजा ही कर सकते हैं कि फिर क्या होगा कि बुढ़ापे में वालदैन हमारे पास मौजूद हैं, उनकी खिदमत का मौका है, उनकी खिदमत अल्लाह की इबादत के साथ, उनकी खिदमत, उनकी खुशनुदी, मोहब्बत, प्यार, अतात के साथ उनकी काम किया जाए, ख्याल रखा जाए, लेकिन नहीं किया। चीज़ें मौजूद थी, मौका मिला, बुढ़ापे में वालदैन पहुंचे, सामने है, कर सकते थे, नहीं किया, और जन्नत में नहीं दाखिल हो सका। तो जिल्लत बनती है कि नहीं बनती, और 3 दफा उसके बारे में कहा गया। अब्दुल्ला बिन उमरो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने जहाद की इजाजत चाहिए। आपने पूछा तुम्हारे वालदैन जिंदा हैं? अर्ज किया जी हाँ। फरमाया फिर उनकी खिदमत में रहो, यही जिहाद है। यानी इसको किस तरह के रवैये पे जाके रख दिया कि एक बंदा अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए जा रहा है और वो इजाजत चाह रहा है। तो जरूरत होती थी उस टाइम लोगों की कि वो लोग जिहाद में ज्यादा से ज्यादा शरीक करें, कोई बाकायदा फौज नहीं होती थी। तो वो शख्स आके खुद जिहाद की इजाजत चाह रहा है, लेकिन वालदैन जिंदा है, तो क्या कहा गया, उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि यमन के लोगों में से एक शख्स जिहाद की गर्ज से हिजरत करके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। यानी कि हिजरत करके वो बंदा जिहाद की गर्ज से आ गया है। आपने पूछा यमन में कोई अजीज है? अर्ज किया मेरे माँ बाप है। फरमाया उन्होंने इजाजत दी है? अर्ज किया नहीं। फरमाया जाओ और उनसे इजाजत लो, अगर दें तो जिहाद करो, वरना उनकी खिदमत करते रहो। ये वो मर्तबा है कि इस जगह पे जाकर वालदैन की जो खिदमत है, वालदैन की अताअत करनी कितनी अहमियत की हामिल हो जाती है कि उनकी इजाज़त नहीं है, उनकी उनकी रजामंदी नहीं है, उनको ज़रूरत है इस टाइम अपनी औलाद की, उनकी खिदमत की जा सकती है, तो वो पूछे बगैर इंसान अपनी जान भी अल्लाह के नाम पे देने के लिए, जिहाद करने के लिए नहीं जा सकता। माविया अपने बाप जहमा से रिवायत करते हैं कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरे के लिए हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारी माँ जिंदा है? अर्ज किया जी हाँ। फरमाया तो उनकी खिदमत में रहो, इसलिए कि जन्नत उसके पाँव के नीचे है। और ये बचपन से ही हमें पढ़ाया भी जाता है, जन्नत उनके पाँव के नीचे है। तो ये क्या मतलब बनता है? वो यही मतलब बनता है कि ये खिदमत करने का उनका मौका है, उनकी उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहने का मौका है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने का, उनसे उनके वो गम खुशी उनके रंज में शामिल होने का, उनको वक्त देने का, उनके साथ बात करने का, उनकी ज़रूरियात पूरी करने का। तो ये क्या चीज़ है कि उनके पाँव के नीचे जन्नत है। अब्दुल्ला बिन उमरू की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परवरदिगार की खुशी बाप की खुशी में और उसकी नाराज़ी बाप की नाराज़गी में। यहाँ मतलब वालदैन में तो बाप की तरफ भी आ गया, तो एक परवरदिगार की यानी कि हजूर पाक
صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی خوشی، اگر باپ خوش ہے، باپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے کہ باپ خوش ہے، تو اس کی خوشی میں خدا کی خوشی بھی شامل ہوگی، اور اس کی ناراضی باپ کی ناراضی میں، باپ ناراض ہو گیا، باپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں، وہ ناراض ہو گیا، تو پھر خدا کی ناراضی بھی باپ کی ناراضی میں۔ ابو الدرد کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے، اس لیے چاہو تو اسے ضائع کرو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو، کہ خود ایک طرح سے بتا دیا بھائی، جس طرح سے ایک تعبیر میں ماں کے پاؤں تلے جنت کہہ دیا، تو یہاں جنت کا بہترین دروازہ باپ کو کہہ کے تعبیر کر دیا، تو وہ بات وہی ہے کہ دونوں کے لیے ایک طرح سے محبت، پیار، اطاعت، وہی خدمت والے جذبے ہونے چاہیے، اور چاہو وہی والی چیز، فری چوائس ملی ہوئی ہے، اجازت ہے تو ضائع کر دو، اگر چاہتے ہو، چوائس ہے تمہارے پاس، اگر چاہتے ہو تو ضائع کر دو، چاہو تو اس کی حفاظت کر دو۔ عمرو بن شعیب اپنی ماں سے اور وہ اس کی دادا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، لیکن میرے والد اس مال کے ضرورت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال دونوں والد ہی کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بہت ہی پیارا، بہت ہی سمپل اور سادہ ہوتا تھا، کہ اب ایک بندہ آ رہا ہے، وہ مالدار بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو اس کو ایک کنفیوژن سی ہو رہی ہے کہ میرے پاس مال ہے، بچے بھی ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہوں، اور وہ والی چیزیں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف نظر پڑتی ہے تو کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ والدین بھی ہیں، باپ بھی ہے، اور والد کو اس ٹائم پیسوں کی ضرورت بھی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف میں جاؤں یا کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو کتنے پیارے انداز میں بتا دیا کہ تم خود بھی، تمہاری اپنی جو ذات ہے اس ٹائم، تم اور تمہارا مال دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں والد ہی کے ہیں۔ والدین کے علاوہ جو تعلقات اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، مطلب ان میں بھی آدمی کا رویہ درجہ بدرجہ پھر یہی ہونا چاہیے، اور قرآن پاک میں مطلب ایک دوسری جگہ اس چیز کو پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ سب سے پہلے تو چلو اللہ تعالیٰ، اس کے بعد والدین ہیں، والدین میں جو انسانوں میں پھر کون کون آ جاتا ہے، اور وہ بالکل ایک ترتیب ہے جو کہ چلتی ہے، وہ کون کون سے ہیں۔ سورہ نساء میں ہے، اس کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو۔ پہلی چیز اللہ کی بندگی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بالکل وہی ترتیب چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور اب ان کے بعد کون کون آتے ہیں؟ اس کے بعد ہیں پھر اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ اب والدین کے ہی مطلب حسن سلوک میں والدین کے بعد جو فوراً ایک جو تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ والدین کی ہی نسبت کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ عزیز و اقارب ہیں۔ اور آیت سے پھر کیا واضح ہو رہا ہے کہ والدین کے بعد ان تعلقات میں پھر پہلا حق عزیز و اقارب، اعزاء و اقربا کا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے حسن سلوک کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا گیا۔ صلہ رحمی کے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں، قطع رحمی ہوتا ہے، صلہ رحمی ہوتا ہے کہ یہ رحم مادر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو انسان کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم انسانوں کے آپس میں تعلقات کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی ہو سکتی ہے؟ کہ کوئی میرا ہم عمر ہے،
اس کے ساتھ میری آٹومیٹیکلی تھوڑی سی زیادہ گپ شپ ہو جائے گی، میرا ہم تو یہ بھی ایک وجہ تعلق ہو سکتی ہے۔ ہم کسی ایک اسکول یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ایک جگہ پڑھتے ہیں، کچھ وہ چیزیں کرتے ہیں، تو ایک ہمدرسی والی چیز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ہمسائیگی، کہ ہمارے گھر کے ساتھ کوئی رہتا ہے، ہمسائیگی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ آگے آئے گا اس کا، کہ آپ ایک سفر میں اپنے ساتھ والی سیٹ پہ بھی جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا ایک طرح سے ہمسایہ بن گیا، اس کے بھی حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ گھر کے ساتھ رہنے والے تو ایک پرماننٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ٹیمپریری چیزوں میں بھی وہ ہمسایوں میں ہو جاتے ہیں۔ ہم نشینی، ہم مذاقی، ہم پیشگی، ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم وطنی، ایک ہی وطن میں ہیں اور لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ایک ہی اس میں۔ تو اب اتنے سارے وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں میرا تعلق باقی لوگوں کے ساتھ، باقی انسانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب قرآن میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ ان تعلقات میں پھر سب سے بڑھ کر وہی تعلق ہے جو رحم مادر کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے، کہ ماں کے پیٹ سے جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں تو یہ جو رشتے پیدا ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے، عزیز و اقارب کے، کزنز کے، پھپھو کے، ماموں کے، چچا، یہ سب کس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں؟ والدین کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ تعلق جو پیدا ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے ہے جو باقی تعلق ہم بیان کریں۔ یہ خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرا ہے، اس پہ میری چوائس نہیں تھی۔ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں اس فیملی میں، اس شہر میں، اس ملک میں، اس جگہ پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چوز کیا، یہ خدا نے میرے لیے رشتہ دار چوز کیے ہیں، تو ان کو توڑنا انسان کے لیے کسی طرح زیبا نہیں ہے، لہٰذا اس کے حقوق کی نگہداشت بھی سب سے مقدم ہے۔ سورہ نساء میں ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اس کی یہی اہمیت ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات سے واضح ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان ہی سے نکلا ہے۔ اب غور کریں، رحم، رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ سے، رحم رحمان ہی سے نکلا ہوا ہے، لہٰذا اللہ نے اسے مخاطب کر کے کہا ہے کہ جس نے تجھے ملایا اس کو میں نے اپنے ساتھ ملایا، اور جس نے تجھے کاٹا اس کو میں نے بھی الگ کر دیا۔ ایک کتنے پیارے طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ رحم مادر سے بنی ہوئی چیزیں کو، بنے ہوئے رشتوں کو، ان جو اتنے پیارے جو تعلقات ہیں ہم لوگوں کے آپس میں، ان کو جس نے کاٹا تو ایک طرح سے اس نے رحمان جو کہ رحم سے ہی نکلا ہے اس کو بھی کاٹ دیا، اور جس نے اس کو ملایا یعنی کہ ان پوری فیملی اور پوری جو یہ رشتے قائم ہوتے ہیں ان کو کوشش کی کہ یہ مل جل کر رہیں، ان کو ملایا اپنے ساتھ، ان میں کوئی بات اونچ نیچ ہو بھی گئی تو درگزر کر لیا، احسان کا رویہ کر لیا، کوئی بات سن بھی لی تو کچھ درگزر کر لیا، کچھ دل بڑا کر کے حوصلہ کر لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ اتنے رشتے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ نے اس کی چوائس کی ہے، میرے لیے وہی بہتر ہے، تو بس میں نے ان کو ملانے کے لیے کوشش کرنی ہے، آپس میں مل جل کر رہیں یہ ساری فیملی والے، یہ رحم مادر سے پیدا ہونے والے عزیز و اقارب جو میرے ہیں وہ، اور یہ میں کرتا ہوں تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال کس طرح سے دے رہے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو ملایا ہے پھر اپنے ساتھ، اور جس نے اسے کاٹا تو اس نے پھر رحمان اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹ دیا۔ انہی کا بیان ہے کہ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تعبیر کا اس سے بھی زیادہ نازک طریقہ اختیار کیا اور فرمایا، اللہ مخلوقات کو پیدا کر چکے تو رحم بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یہ اس کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے آپ کی پناہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قطع رحمی وہی
کہ آپ ان ताल्लुकात को तोड़ दें किसी तरह से। अल्लाह ने फरमाया बेशक क्या तू इससे खुश नहीं कि जो तुझे मिलाए उसको मैं अपने साथ मिलाऊं और जो तुझे काटे उसको मैं भी अलग कर दूं। वही वाली बात, अंदाजा ही कर सकते हैं आप कि हमारे फैमिली में, इन रिश्तेदारों में आपस में मिला कर रखने, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने, जोड़ कर रहने की कितनी बड़ी अहमियत बयान की जा रही है। अबू अयूब अंसारी कहते हैं कि एक शख्स ने हजूर की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। उनकी ख्वाहिशात होती थी, जो सहाबा कराम होते थे और जो अशखास होते थे ईमान लाते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, जन्नत की ख्वाहिश होती थी, पूछते रहते थे इस तरह की बातें कि कोई ऐसी बात मुझे बता दें जो जन्नत में ले जाए। क्या बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद हुआ, अल्लाह की बंदगी करो, किसी को उसका शरीक ना बनाओ, नमाज का एहतमाम करो, ज़कात दो और कराबतमंदों का हक अदा करो। क्या मैं बता रहा हूँ, ये वो हक है रिश्तेदारों का। ये वो वाली चीजें नहीं जिसको हम वॉलंटरीली कह लेते हैं कि बस हाँ वॉलंटरी है, मेरे पे किया गया, कर दूं तो बहुत अच्छी बात है, ना करूं तो मुझ पे कोई गुनाह नहीं है। ये हक है उन कराबतमंदों का, आप हमारी जात पे जो कायम होता है। और इससे अगली जो रिवायत है वो इस चीज को बयान कर रही है कि ये हक अदा नहीं किया गया, कता रहमी कर दी गई। उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? जबीर जबीर बिन मतम का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कता रहमी करने वाला कोई शख्स जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। इतनी बड़ी सजाए इस हक को ना पूरा करने की और कता रहमी कर लेने की, कि वो जो रिश्तेदार जो अल्लाह ताला ने रहम मादर की तरफ से कायम किए हैं, उनके साथ कोई कता रहमी कर ले तो वो शख्स जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। बिल्कुल जिस तरह से ऊपर कहा था कि जिसने उसको काटा तो उसको मैंने भी अलग कर दिया, अब जो खुदा ने अलग कर दिया तो फिर जन्नत में कैसे बंदा जा सकता है? तो ये वही चीज एक दूसरी तरह से बयान की है कि कता रहमी करने वाला कोई शख्स जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा। अनस रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है कि जिसको ये पसंद हो कि उसकी रोजी में वुसअत और उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। रोजी में वुसअत, उम्र में बरकत, और उसको ये पसंद है तो उसको चाहिए क्या? उसको ये चाहिए कि सिला रहमी कता रहमी का ऑपोजिट है, कि अब आप कोशिशें कर रहे हैं कि ये सारे कराबतदार मिलजुल कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलजुल कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज इस तरह की ना शामिल हो जाए जिसमें कोई दिलों में बात आ जाए, कोई एक दूसरे में कट करने का ख्याल आ जाए। और इसका कमाल ये है, कमाल, हम इस टाइम पर जमाल और कमाल वाली बहस नहीं कर रहे, अभी तो हम उन हकूक के ऊपर बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी जात पर कायम कर दिए हैं, यानी कि जिनको हम पूरा नहीं करेंगे तो उस पर पकड़ होगी। इसके बाद वो वाली चीज होती है कि जब आप रोल मॉडल बनते हो, रोल मॉडल में या आप एक एक परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हो, अपने आप को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जा रहे होते हो, तो इस चीज में अजीजो अकारिब में कमाल वाली जो चीज है, जो परफेक्शन वाली चीज है, वो क्या है? वो बताया जा रहा है। उसका कमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया है कि कता रहमी करने वालों के साथ भी सिला रहमी का एहतमाम रखा है। यानी एक शख्स है या कोई फैमिली में अजीजो अकारिब में है, वो आपसे कता रहमी करके बैठा हुआ है और वो आपसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन आप अपने रवैये में ये कोशिशें या ये चीज फिर भी कर रहे हो, अपने नफ्स पर, अपनी उस चीज पे काबू पाकर कि मैंने फिर भी सिला रहमी का एहतमाम करना है,
مجھے جب بھی وہ نظر آئے گا میں اسے سلام کروں گا، میں پیار سے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ بات کروں گا۔ میری کوشش کیا ہو رہی ہے کہ کسی طرح صلہ رحمی کا بندوبست ہو جائے، اور اس شخص کے ساتھ جو قطع رحمی کرنا چاہ رہا ہے یا کرنے والا ہے، یہ وہ کمال والی چیز ہے، پھر یہ رول ماڈل بننے والی چیز ہے، اور اس کا کمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہاں پہ عزیز و اقارب کے بعد پھر اسی طرح سے تعلق میں جو یتیم، مسکین، پڑوسی، مسافر اور غلام بھی زیر بحث آئیں گے، لیکن آج کا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس طرح سے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے، جس طرح والدین کی خدمت، اطاعت اور ان کے ساتھ محبت، شفقت کے ساتھ پیش آنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کا حق جو ہم پر قائم کیا ہے، اور ان کے لیے دعا مانگنے کی چیز جو بیان کی گئی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن پہ اختتام کرتے ہیں۔